آپ لوگ جو ہم سب جو خامخواہ کے غموں میں خامخواہ کی پریشانیوں میں جا رہے ہیں تو نہ جایا کریں، لائف کو انجوائے کریں۔ اللہ نے ہمیں اصل میں خوشیاں دی ہیں، ٹینشنیں تو صحابہ نے اٹھائی ہیں، سمجھ رہے ہو؟ پریشانیاں تو ان لوگوں نے اٹھائی ہیں، میدان جنگ میں کٹتے تھے، شہید ہوتے تھے، بھوک کے اس سے یہ حالت ہوتی تھی۔ قرآن کہتا ہے او مسکینن ذا متربا، ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو، زمین پہ پڑ جاتے ہیں نا بھوک کی وجہ سے، وہ لوگ تھے اصل میں جن کو پریشانی تھی، غربت کی، مہنگائی کی۔ ہمیں وہ پریشانیاں نہیں ہیں، ہم غریبیوں پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو خوش رہنا سیکھو۔ اللہ کو یہ نا ٹیڑے میڑے چہرے پسند نہیں ہیں، ہر وقت مصیبت میں یار یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں مل رہا، یوں نہیں مل رہا، ایسے نہیں ہو رہا، یہ اللہ کو خوشی نہیں ہوتی، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کو مختلف چیزیں دے رہا ہے، بلکہ باپ سے زیادہ شوہر کی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ ایک شوہر ہے، اپنی بیگم کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، اس کو شاپنگ بھی کراتا ہے، اس کو تمام نعمتیں دے رہا ہے، بیگم ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے۔ کتنا غصہ آئے گا نا مرد کو، کیونکہ ہم لوگ آدمی ہیں نا، ہم لوگ کو پتا ہے ان چیزوں کا کتنا غصہ آتا ہے نا۔ آدمی کہے گا بیگم کبھی منہ پہ مسکراہٹ بھی لے آیا کرو، کبھی اچھا بھی بول دیا کرو۔ ایک آدمی کسی کے گھر گیا، میزبان نے کہا آئیے کھانا کھائیے، مہمان نے کہا نہیں نہیں نہیں، میزبان نے کہا کبھی اچھا بھی کھا لیا کریں، آ جائے کھانا کھا، ٹھیک ہے نا۔ تو کتنا غصہ آتا ہے نا آدمی کو ناشکری بیوی پہ، بھائی بیگم کبھی منہ سے اچھا بھی بول دیا کرو۔ تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا، آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو آتا ہے، کہ ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں، ساری خوشیاں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، ان کو ٹینشن اس کی ہو رہی ہے میرا بچہ سٹی اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہا، بیکن ہاؤس میں کیوں نہیں پڑھ رہا، اور مجھے ذاتی گھر کیوں نہیں مل رہا۔ تو اللہ کو غصہ آتا ہے ان چیزوں پہ۔ تو اللہ کو خوش لوگ پسند ہیں، سمجھتے ہو؟ غمزدہ لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ غم صرف ایک اٹھاؤ، آخرت کا۔ غم کون سا اٹھاؤ؟ آخرت۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے، ان کو جب کوئی دنیا کی مصیبت پہنچتی ہے نا تو ان کو غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ کہے گا اتنی خوشیاں تجھے دی ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے، تو جب کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے جاتا نا تو ایک عالم آئے، ان کی خدمت میں عیادت کے لیے گئے اور کہنے لگے آپ کو دیکھ کے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے تو ہو نہیں رہی، آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میری عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے، اب بھی بیمار نہیں ہوں گا تو کب ہوں گا بیمار بھائی؟ اب تو اس عمر میں تو زیادہ تر لوگ مر چکے ہوتے ہیں، ہم زندہ ہیں، اس پہ غنیمت ہے بھائی۔ تو ٹینشن نہیں لے رہے تھے وہ، کہہ رہے ہیں اب بھی نہیں بیمار ہوں گے تو کب ہوں گے بھائی؟ اب تو بیماری کی عمر ہے بھائی، اب تو جو ہے غریبی چل رہا ہے۔ پھر بھی مانتے نہیں تھے کہ میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے نا۔ ان کو کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو بیمار کہتے ہوئے، بلکہ حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے اگر بیمار ہو نا دوائیں چھپ کے کھایا کرو، دنیا کو نہ بتایا کرو میں بیمار ہوں، میں یہ ٹیبلٹ۔ آج کل دوائیں کھانا فیشن بن گیا ہے، جتنا بڑا آدمی ہوگا نا شوگر کی گولیاں کھا رہا ہوگا۔ یہ ایک فیشن ہے کہ سر جو ہے صبح یہ ٹیبلٹ لیتے ہیں، شام کو یہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں۔ غریب آدمی ٹیبلٹ ویبلٹ بیچارہ وہ پاپے چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے۔ یہ مالداروں کے مسائل ہیں کہ سر آپ کی شوگر کہاں پہنچ، ٹھیک ہے نا۔ مالدار جس کو شوگر نہیں ہے، غریب آدمی اس کو شوگر ہی نہیں ہے، یہ تو فیشن ہے نا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیمار بھی ہونا دوائیں چھپ کے کھایا، لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کو اور بیماریوں کو شو مت کرو، سمجھتے ہو؟ کہ صحیح ہے بس ہم ٹھیک ہیں، بہترین ہے، یہ کچھ زیادہ تقویٰ ہو جائے گا، آپ کھا لیں، ایسا نہ ہو شوگر ہو گئی آپ چھپ کے کہیں جگہ نہیں مل رہی تو مر ہی گئے۔ اب جو دواؤں کا عادی ہو جاتا ہے وہ تو کیا چھپ کے کھائے گا، وہ تو کھلے عام کھاتا ہے۔ اچھا کچھ دوائیں دوائیں نہیں ہیں، وہ کہلاتی ہیں دوائیں، جیسے ملٹی وٹامن گولیاں، یہ کوئی دوائیں نہیں ہیں۔ اگر یہ کوئی کھا رہا ہے تو یہ کوئی دواؤں کی فہرست میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ تو لیکن جو بیماریاں ہیں نا، جس کو لوگوں نے بیماریاں سمجھ رکھے ہیں، ان کو بیماریاں سمجھ لیا ہے، تو کوشش یہی کرو بھائی ہم صحت مند ہیں، ہم سب ٹھیک، سب کیا چل رہا ہے؟ اوکے کی رپورٹ چل رہی۔ جب کوئی پوچھا کرے کیا حالات ہیں، بولو سب اوکے کی رپورٹ ہے۔ رپورٹ کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ رپورٹوں پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے۔ دیکھو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جگر ٹھیک کام کر رہا ہے، لیور ٹھیک ہے، آپ کا کڈنی ٹھیک ہے، وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے، آپ کہیں گے رپورٹ ہے تمہارے پاس، لیب سے رپورٹ ہے، وہ کہے گا ہاں جی یہ رپورٹ ہے، تو رپورٹ دیکھ کے یقین آ جائے گا نا۔ تو صرف یہ نہیں بتایا کرو میں خیریت سے ہوں، آپ بولو میرے پاس خیریت کی باقاعدہ رپورٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں جب بھی کسی سے خیریت پوچھتا ہوں، میرے دوستوں کو پتا ہے کہ میں یہ نہیں پوچھتا آپ خیریت سے ہیں، میں کہتا ہوں سب اوکے کی رپورٹ ہے، وہ آگے سے جواب میں کہتے ہیں رپورٹ کیا ہے؟ اوکے کی، اس کا مطلب واقعی اوکے ہے، باقاعدہ رپورٹ ہے اس کے پاس۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس بھی رپورٹ کیا ہے؟ اوکے کی رپورٹ ہے۔ جب بھی کوئی مجھ سے، اور اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے بھائی، زیادہ شو بازیوں میں بھی نقصان ہوتا ہے، تو اللہ اوکے کی رپورٹ ہی رکھے، خوش ہی رکھے اللہ تعالی ہم سب۔ اچھا مجھے لوگ اپنا تانے دینا شروع کر دیے لوگوں نے، پہلے جب میں بیان کرتا تھا نا اوکے کی رپورٹ ہے، 4 شادیاں 3 شادیاں، لوگ ایسے سنتے تھے ماشاءاللہ کتنا اچھا بیان۔ اب پتہ ہے کیا ہے؟ ابے اوکے کی رپورٹ تو ہوگی نا جب ریوو میں گھوم رہے ہیں، ہاں ہاں، جب پیسہ آ رہا ہے تو رپورٹیں کیا ہوں گی؟
ओके की होंगी ना, ये जो खिलखिला रहे हैं मेंबर पे, ये इसके पीछे क्या है? पैसा है। तो मैं कहता हूं कि हम तो अल्लाह का शुक्र है खुशी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा से अल्लाह ने खुशी रखा है, हमारी जरूरतें इतनी महदूद हैं और अल्लाह खुशी रखे हमें। लेकिन लोग ना किसी हाल में अल्हम्दुलिल्लाह खुश नहीं है। इनको ये है कि पहले फटफटी पे घूम रहे थे उसकी टेंशन, अब रीवो में घूम रहे हैं तो इसकी भी टेंशन ये लोग ले रहे हैं। तो ये आपकी टेंशन है, आप जितनी चाहो बढ़ा लो। हम जब किसी को रीवो में घूमता हुआ देखते थे, हम अपनी फटफटी पे घूमते थे, उस वक्त भी हमें टेंशन नहीं होती थी, समझ रहे हैं ना। और जब हम रीवो में आ रहे हैं तो भी हमें टेंशन नहीं हो रही। आपको पहले भी टेंशन थी कि मुफ्ती साहब फटफटी में घूमते हैं और बातें 4-4 शादियों की करते हैं। मेरी फटफटी बाइक देखी आप लोगों ने? ऐसी ऐसी बाइकें मैंने रखी है ना जिनके मॉडल ही खत्म हो चुके हैं, यानी मार्केट में भी नहीं मिलती। मैंने रखी है होंडा 110, कभी नाम सुना? होंडा 110। रोजाना सुबह, बाइक की बात कर रहा हूं, धक्का लगता था उसको। हम उस वक्त इससे ज्यादा खुश थे जितने अब हैं। मेरा जो बचपन से मेरे साथ है ना, वो मुझे ज्यादा जानते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमेशा मेरी बातें करोड़ों की रही हैं और दुकान मेरे पास पकौड़ों की रही है। अल्लाह का शुक्र है, मेरे साथ जो मेरे बचपन के दोस्त हैं वो जानते हैं पैसों की तो हमारे कभी बात ही नहीं की हमने, ना पैसा कमाने की कभी फिक्र की है। तो फिर हमने गाड़ी जब मैंने खरीदी ना FX, पुराना मॉडल जिसकी छत पिचकी हुई थी, 40,000 किस्तों पे मैंने गाड़ी ली थी। 40,000 किस्तों पे, 3,000 मंथली किस्त थी। लोग कहते थे इतनी सस्ती किस्तों पे कहां से मिल गई। जब गाड़ी देख के कहते थे मुफ्ती साहब किसी ने आपको चूना लगा दिया है, यानी इस पे भी महंगी है। उसी में हम रिश्ते लेने जा रहे होते थे, तीसरी शादी के। इसको कहते हैं दुकान पकौड़ों की, और बातें करो, खुशी खुशी जाते थे, खुशी खुशी। उसी गाड़ी को देख के रिश्ते रिजेक्ट भी होते थे, ठीक है। फिर भी हम अब से ज्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब से जितने अब खुश हैं इससे ज्यादा खुश। तो ना हम FX में हम परेशान थे, मैं तो इस पे खुश हो रहा था यार, हमारी औकात तो FX की भी नहीं है। 40,000 किस्तों पे मंथली, वो खरीदी क्यों मैंने? मेरे पास सोहराब मोटरसाइकिल थी। सोहराब का नाम सुना है? अच्छा, असल में मेरे पास थी GTO 125। मेरे वालिद साहब का जब इंतकाल हुआ ना, पैसे मिले, हमने कहा अब गाड़ी हल्की नहीं रखे। हमारे शौक हमेशा से बादशाहों वाले रहे हैं। उस वक्त कराची में GTO 125 कावासाकी से बेहतर कोई बाइक नहीं होती थी। जो कराची के लोग हैं वो जानते हैं, सबसे लग्जरी बाइक यही थी। तो मैंने वो खरीदी थी और उसको मैंने 20,000 किलोमीटर तक चलाया होगा कम से कम, क्योंकि 70 किलोमीटर तो जामिया रशीद आने जाने की ड्राइव थी मेरी नेवल कॉलोनी से। ऐसी लग्जरी बाइक हमने रखी हुई थी। पैसा बचाते नहीं थे हम, उसकी टंकी में ही जो भरने में पैसा लगता था। तो हमने हमेशा से सोचा क्या है, ऊपर ही का सोचा है। जिसको बचाने की फिक्र होती है ना, वो मालदार बनने का शौक होता है, वो टेंशन लेता है। हमें मालदार बनने का शौक शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह था ही नहीं। हमने कहा जो है यार एंजॉय करो लाइफ को, बीवियां भी रखो, बाइकें भी रखो, ठीक है ना, और खाओ भी अच्छा। 3 चीजें हमेशा से खानदानी रखने की कोशिश की है मैंने। एक, शादी पे खर्च करो। दूसरा, खुराक हमेशा टाइट है मेरी, ऐसी खानदानी खुराक हमें, भाई जबान की लज्जत जो है इसका कोई ऑल्टरनेट, खुराक पे कंप्रोमाइज ही नहीं किया, हमेशा अच्छा खाया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खाता था ना मदरसे में, तो तलबा समझते थे बड़ा ही लैंडलॉर्ड है, कोई कर्जे मांग रहे होते थे मुझसे, कर्जे। और जिस वक्त जिस चीज का दिल चाहा खा लिया, जितने पैसे हैं ना खा लो बस, ठीक है ना, बचाने के क्या करना है यार। तो हमने बाइक रखी हुई थी, जब मैं पेट्रोल डालता था उसमें टैंकी भरने में टाइम लगता था, लोग देते पता नहीं कौन लैंडलॉर्ड है ये, हालांकि बस वो पेट्रोल ही के टोटल पैसे हैं, अब खत्म, बचाया कुछ नहीं, क्योंकि हमें मालदार बनने का बिल्कुल भी शौक नहीं था। उसी तरह फिर क्या हुआ है कि जब वो अब्बा की विरासत मिली, हमने GTO 125 खरीदी और पैसे कारोबार में लगा दिए कि चलो जी मंथली अर्निंग होगी। वो मैंने वाकया कई बार सुनाया है, सारे पैसे कारोबार में डूब गए। लोग अल्हम्दुलिल्लाह जिस जिसको देता गया वो लेके भागते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। उसके फिर मुझे नतीजा ये निकला कि पराठे मैं छोड़ नहीं सकता था, तो बाइक मुझे बेचनी पड़ गई है। समझ में आ रही है बात? अब खुराक में और बाइक में जब टकराव होगा तो बाइक को कुर्बान कर दो, खुराक को कुर्बान मत करो। अच्छा, बच्चे भी थे घर में, उनके भी खर्चे थे। बाइक बेच के हमने सस्ती बाइक खरीदी, सोहराब। अब पता नहीं आती है, इतवार बाजार नहीं, वैसे पुरानी। अब जब हमने सस्ती बाइक खरीदी उसको लेके हम भी घूमते थे, हमारे दोस्त अहबाब भी, मुफ्ती साहब बाइक चाहिए थोड़ी देर के लिए, मिल जाएगी? ले जा भाई, तू सस्ती बाइक है, जो चाहे ले जाए इसको। वो क्या हुआ, उसका लॉक ही नहीं था, इतनी सस्ती थी, तो वो भी चोरी हो गई अल्लाह के फजल से। एक दिन मस्जिद में कोई नमाजी भाई आए, उन्होंने देखा कि ये लावारिस बाइक है और इग्निशन इसका लॉक ही नहीं होता, तो वो ले गए अल्लाह के फजल से। नमाज उन्होंने पढ़ी, उन्होंने कहा अगली नमाज में ये गुनाह माफ हो जाएगा। मैं जब आया तो बाइक ही नहीं है। अब मैंने कहा यार अब मैं गाड़ी खरीदूंगा। दुकान पकोड़ों की बातें कौन सी, ये मैं वाकयात आपको मोटिवेट करने के लिए सुना रहा हूं। और जो लोग मुझ पे ताने करते हैं ना, अब रीवो में घूम रहा है तो बातें तो करेगा ऐसी,
تو یہ موٹیویٹ کر رہا ہوں میں. ہر آدمی کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے نا موٹیویٹ کرنے کا. تو میں نے کہا اب سہراب چلی گئی ہے, اب ہم کیا لیں گے, گاڑی ہی لیں گے, 4 پہیوں پہ آئیں گے بھائی, یہ بائکیں بہت ہو. 4 پہیوں پہ آئیں کہاں سے, 25,000 کی سہراب خریدی تھی وہ بھی چوری ہو گئی. تو اب ہم کیا کریں گے بھائی, پھر ہم نے کیا کیا, میں نے کہا کہ ایک دوست سے, بھائی یہ جو اشارہ کر رہے ہیں بیٹھ جائیں نا, جو کھڑے نہ ہو. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا کہ اب میں گاڑی خریدوں گا. گاڑی کہیں مل نہیں رہی تھی, تو پھر ایک شاگرد کے پاس سے 40,000 قسطوں پہ مل گئی گاڑی FX. 4 ٹائر اس کے پنچر تھے, چھت اس کی نیچے پچکی ہوئی تھی, ہم وہ جنازہ اٹھا کے لے آئے. تو اب میں مسجد کا امام ہوں, تو بہت سارے مریدین نے مل کے نا ٹھک 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 اس کو بنانا شروع کر دیا. پیسے نہیں لگائے, یوں کیا, چھت اوپر ہو گئی اس کی. FX میں یہ بڑی بات ہے کہ ڈینٹنگ پینٹنگ کا زیادہ ہاتھ سے ہی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہو جاتا. تو بہرحال ہمیں اس کی خوشی تھی کہ گاڑی آ گئی ہمارے پاس, رشتے مانگنے میں آسانی ہو گئی ہم. تو اس میں تھوڑے 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 پیسے لگا کے میں نے کیا کیا, بالآخر اب میں نے کہا یہ بہت بہت کام نکال رہی تھی وہ. میں نے کہا جیسے کسی نے مجھے پہنائی ہے تو اب یہ کسی اور کو پہنا. یہی حل ہوتا ہے پرانی چیزوں کا. بیوی کے علاوہ جتنی بھی پرانی چیزیں آپ اب کیا کر دو, دوسرے کو پہنا. میں نے کہا بہت تھک گیا ہوں اس پہ, سارے پیسے اسی میں لگ رہے تھے. تو ہم اتوار بازار گئے, وہ 80,000 میں پہنا دی ہم نے. اتنا اس پہ تھوڑا تھوڑا کر کے لگ چکا تھا کہ مجھے اس کے 80,000 مل گئے. بڑی بات تھی اس زمانے میں 80,000. برکت دیکھو نا کیسی ہوتی ہے. ہم نے کیا کیا, اب آپ کی طرح یہ نہیں کہ بچوں کو سٹی اور بیکن ہاؤس میں پڑھانا ہے یا بچے روکنے, ہم نے پیدا ہی نہیں ہونے دینا. اس وقت بچے تھے چھوٹے, ابھی ان کی تعلیم کا خرچہ نہیں تھا, بہت چھوٹے بچے تھے میرے اس وقت, خوراک پوری ہو رہی تھی ان کی. جب بڑے ہوں گے, اسکول کا ٹائم آئے گا, اس وقت سوچیں گے. یہ ابھی تھوڑی سوچنے کی چیزیں ہیں. ہم خود بھی تو کسی کے بچے ہیں نا. ابھی میں اپنے والد صاحب کے بچوں کا سوچ رہا تھا, یعنی میں اپنا. تو ہوا یہ کہ ہم نے وہ خرید لی, آپ کی اللہ بھلا کرے, شیراڈ لے لی میں نے, 1.5 لاکھ کی ملی, 80 کیش دیے اور 5,000 قسطیں وہ محلے میں کہیں سے مل گئے. ہم آ گئے کس پہ, شیراڈ پہ. تو شیراڈ میں گھوم رہے ہیں بھائی, اس پہ خوش ہو رہے ہیں. یار ہماری اوقات تو سہراب کی بھی نہیں تھی, اللہ نے کیا دلا دی, شکر کی توفیق مل رہی تھی نا. مجھے شکر کی توفیق مل رہی تھی. لوگ میں کہتے ہیں یار میری اوقات تو نہیں ہے, ہم تو مولوی لوگ ہیں, ہماری تنخواہیں دیکھو, جذبے دیکھو ہمارے. تو یہ گاڑی مل گئی, تو اس پہ واقعی بہت خوش ہوتا تھا. ایک دفعہ میں گاڑی لے کر گیا ہوں, کسی بڑے جلسے میں میرا خطاب تھا, لوگ لینڈ کروزر میں بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے تھے, میری بھی بڑا استقبال ہوا. میں گیا, ہمارے دوستوں نے کہا مفتی صاحب FX میں نہیں بیٹھنا, جا کے آپ کی پرسنالٹی پہ یہ FX سوٹ نہیں کر رہی, کیونکہ یہاں بڑے بڑے علماء آئے ہیں بڑی بڑی گاڑیوں میں. میں نے کہا ایسی کی تیسی بھائی, ہم کس میں بیٹھیں گے, اپنی FX میں. تو اللہ نے بے عزتی لکھی ہوئی تھی, جب میں بیٹھا ہوں تو چلی بھی نہیں رہی تھی. 6 آدمیوں نے دھکا لگایا اس کو, یعنی وہ جتنی عزت بچانا دوست چاہ رہے تھے نا, تو وہ, اور ہم نے انجوائے کیا. ہم نے کہا بھائی ان چیزوں میں عزت ذلت بولو نا, نہیں ہے ان چیزوں کیا ہوتا. ہمارا مقصد تھا بیان کرنا, بیان اگر اچھا ہو گیا تو ٹھیک ہے, میں گدھے پہ جاؤں, میں گھوڑے پہ جاؤں, میں سائیکل پہ جاؤں, میں FX میں جاؤں. میں آپ کو اس لیے یہ سارے واقعات شو مارنے کے نہیں بتا رہا. خام خواہ کی ٹینشنیں کیوں پالی ہوئی ہیں بھائی تم لوگوں نے, بلا وجہ اپنا معیار اتنا اونچا کیوں رکھا ہوا ہے. وہ معیار نہیں ملتا تو ٹینشن میں جاتے ہو. پھر ہم تو یہ سوچ رہے تھے یار ہماری اوقات موٹر سائیکل کی نہیں ہے, اللہ نے 125 دلا دی GTO. ہماری اوقات تو 125 کی نہیں, اللہ نے FX دلا دی. ہماری اوقات تو FX کی ہے, اللہ نے شیراڈ دلا دی. نہیں یاری بات سمجھ میں, ہم شیراڈ میں گھوم رہے ہیں بھائی, بڑا انجوائے کر رہے ہیں. وہ شیراڈ بھی گئی, کیسے گئی, بڑا دکھ بھلا واقعہ ہے. مجھے ایک فراڈی مل گیا, بس فراڈی بہت ملے ہیں. وہ شیراڈ, اس میں ایک آخری جو دھچکا لگنا تھا نا مجھے, شیراڈ بک گئی میری. اب جب شیراڈ گئی تو ہم پھر روڈ پہ آ گئے. تو میں پھر یہاں سے بسوں میں جاتا تھا, W11. اب میں اس وقت مشہور ہو چکا تھا, تو مجھے W11 میں لوگ پہچاننے لگے تھے, مفتی صاحب آپ بس میں, 2 منٹ کی چرنگی ہے نا یہاں پہ, مجھے اچھی طرح یاد ہے. میں آ رہا تھا وہاں اترنے, یار آپ بس میں, تو میں کہا بھائی میرے بس میں ہی جانا رہ گیا ہے ابھی, اس کے علاوہ میرے بس میں ہے نہیں. تو میں خوش تھا اس پہ, اور اللہ کی قسم خوش تھا, اوپر سے نہیں کہ میں وہ کر رہا ہوں, میں بہت خوش تھا الحمدللہ کہ یار میری ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے, اللہ مجھے بس کا کرایہ تو ہے نا, ورنہ بہت سے لوگ تو بس کا کرایہ نہیں ہوتا. جذبے اسی طرح, رشتے نہیں, گلگت جا رہا ہوں رشتوں کے